حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تیامہ کے پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، جو لاکیس کا بیٹا ہے اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلامتی ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ شمس، موتین اور قل هو اللہ احد سکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامہ، جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔